روز کی روٹی کلام مقدس۔ ہیلیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند کے زندہ، جلالی، مقدس اور معتبر نام میں جتنے اس وقت میری آواز کو، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی خطے سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، کسی بھی سٹی سے ہیں، جہاں کہیں سے بھی آپ میری آواز کو سن رہے ہیں، خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ آج ہم پھر سے ایک نئے عنوان پر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور اگر آپ کے پاس خدا کا الہام موجود ہے تو میرے ساتھ حوالہ نکال سکتے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے نہایت سادہ، نہایت آسان ہے۔ اس ٹاپک پر آپ نے بے شمار مرتبہ خدا کا کلام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو آج سن لیں۔ اور آج کا جو ہمارا پیغام ہے، جو ہمارا عنوان ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جو ہمارا مضمون ہے، وہ ہے کال، پکار۔ تو آج ہم آہستگی سے خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ اگر آپ کے پاس خدا کا الہام ہے، موجود ہے، تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں خدا کے کلام میں سے۔ پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ کی کتاب اور اس کا 33واں باب اور اس کی ہم تیسری آیت سے پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری مرکزی آیت ہے، تیسری آیت کے اندر یوں لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ آج کی یہ ہماری مرکزی آیت ہے کہ مجھے پکار۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے یہی ہے کہ پکار۔ آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پکار کیا ہے۔ اب جب ہم اس کی پہلی آیت کے اندر دیکھتے ہیں، یرمیہ اس کا 33واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر جب دیکھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یرمیہ یہاں پر قید کے اندر ہوتا ہے۔ یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا۔ اب یہ دیکھیں کہ یرمیہ نبی کون ہے۔ یرمیہ نبی ایک ایسا نبی ہے جس کو رونے والا نبی کہا گیا ہے، جسے کہا گیا ہے کہ یہ آنسو بہاتا ہے، یہ آنسو بہانے والا نبی ہے۔ تو یرمیہ نبی جو ہے، یہ لکھا ہے کہ یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یرمیہ نبی جو ہے یہ قید خانہ کے صحن میں یہ بند ہے، اور خدا کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اس سے پہلے بھی کلام نازل ہو چکا ہے، تو اب یہ دوسری مرتبہ یرمیہ نبی پر خدا کا کلام نازل ہوا ہے۔ یرمیہ قید خانہ کے صحن میں بند تھا کہ خداوند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا، کہ خداوند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ پورا کرتا ہے، جو بناتا ہے اس کو قائم کرتا ہے، جس کا نام یہوہ ہے۔ یوں فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ خداوند جو پورا کرتا ہے، جو بناتا ہے اور قائم کرتا ہے، اس کا نام، جس کا نام یہوہ خدا ہے۔ اب خدا فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ سنے غور سے۔ اب ہم آہستگی سے اس کو سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے۔ اب خداوند فرماتا ہے کہ مجھے پکار۔ اب خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ تو مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں پہلے جواب دیتا ہوں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے پکارا نہیں ہے تو وہ جواب آ گیا۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو پکارنا ہے، اور جب آپ پکاریں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ تو خداوند جس کا نام یہوہ خدا ہے، وہ فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار۔ آپ اپنے زندگی پر نگاہ کریں، دیکھیں کہ آپ خدا کو پکارتے ہیں۔ آپ کی عمر 10 سال ہو گئی ہے، 15 سال، 20 سال، 25، 30، 50 سال ہو گیا، اور ابھی تک آپ نے اس کو پکارا نہیں۔ تو یہوہ خدا فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔ جب تک آپ پکاریں گے نہیں، آپ کو جواب نہیں ملے گا۔
حالانکہ خدا جو ہے ہمارے ذہن کو جانتا ہے، ہمارے دل کو جانتا ہے، ہماری سوچ کو جانتا ہے، ہمارے پلان کو جانتا ہے. یہ جو ہمارے سر کے بال ہیں، یہ ایک ایک بال اس نے گنا ہوا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے مجھ سے بات کریں. وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھے پکاریں، میرے بیٹے مجھے پکاریں، مجھے آواز دے. وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، جیسے جسمانی طور پر ہمارا باپ جو ہے یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے مجھ سے بات کریں. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بطور باپ ہیں، آپ کسی دوسری جگہ پر جاب کرتے ہیں، 2 سال بعد آپ اپنے گھر کے اندر آئے ہوں اور آپ کا بچہ آپ کو بلائے نہ، آپ کے سامنے سے گزر جائے اور دوسرے کاموں میں الجھا رہے اور آپ سے بات تک نہ کرے، تو آپ کو اگنور کرے، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آپ کو دکھ ہوگا کہ میرا بچہ مجھے اگنور کر رہا ہے، میرا بچہ مجھ سے بات نہیں کر رہا. تو آپ کو دکھ ہوتا ہے. جیسے جسمانی باپ کو دکھ ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارے روحانی باپ، آسمانی باپ کو بھی دکھ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا، مجھ سے بات نہیں کر رہا، مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر رہا. تو یہوہ خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے مجھ سے بات کریں. تو وہ کہتا ہے، یہوہ خدا یوں فرماتا ہے، جس کا نام یہوہ خدا ہے، وہ فرماتا ہے کہ تو مجھے پکار. تو آج جتنے آپ سن رہے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں. تو جب آپ اس کو پکاریں گے تو وہ آپ کو جواب دے گا. تو جیسے آپ اپنے گھر کے اندر اپنے باپ سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ میرے لیے یہ چیز ہو، یہ آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس سے کہ یہ میں لینا چاہتا ہوں. ایسے ہی آپ آسمانی باپ سے بھی ڈیمانڈ کریں، اس سے بھی کہیں کہ خداوند مجھے یہ چاہیے. تو جب تک آپ اس سے گفتگو نہیں کریں گے تو پھر کیسے یہ سب کچھ ممکن ہوگا؟ تو وہ خداوند یہی تو چاہتا ہے کہ مجھے پکار، مجھے بتا. حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ ہمیں ضرورت کیا ہے، ہمیں چاہیے کیا، پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے خود مجھے کہیں، مجھے پکاریں. وہ یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے جو ہیں یہ مجھے آواز دیں. وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے. حقیقت کے اندر وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے مجھے پکاریں. تو آپ اس کو پکاریں. خدا یہ چاہتا ہے جب آپ اس کو پکاریں گے تو ایسا نہیں ہے آپ کو اگر جواب نہیں ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ خداوند چاہتا ہے کہ آپ مجھے پکاریں، میں آپ کو جواب دوں گا. تو خدا آپ کو جواب دے گا، تو آپ اس کو پکاریں. اور لکھا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں. آپ نے پکارنا ہے تو آگے دیکھیں خدا کیا کلام کر رہا ہے کہ تو مجھے پکار، میں جواب بھی دوں گا، اور جواب کے بعد کیا کروں گا؟ بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. پریز دا لارڈ. اب خدا کلام کہتا ہے کہ تو مجھے پکار، میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا. اب انسان کیا کہتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں، اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جو آپ نہیں جانتے. بہت سارے ایسے گہرے بید ہیں جو آپ جانتے تک نہیں ہیں. تو خدا چاہتا ہے جب آپ اس سے گفتگو کریں گے تو خدا کلام کی بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو آج تک نہیں جانتا، جو تیری سوچ کے اندر نہیں ہے، جو تیرے خیال کے اندر نہیں ہے، جو تیری میموریز کے اندر نہیں ہے، خدا بڑی بڑی بڑے بڑے گہرے بید تیرے اوپر کھول دے گا، تیرے اوپر ظاہر کر دے گا. جب تو خدا کو پکارے گا، جب اس کو آواز دے گا، جب وہ آپ کو آگے سے جواب دے گا، تو پھر خدا آپ کے اوپر بڑی بڑی گہری باتیں آپ پر ظاہر کر دے گا. آپ نے ایک کام کرنا ہے اور خدا آپ کو آگے جا کر میں اس کا جواب دیتا ہوں، بڑی بڑی بلیسنگ آپ کو دے گا. بڑی بلیسنگ آپ کے لیے ہے صرف آپ کے ایک کام کرنے سے. آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، ایزی کام ہے کہ آپ اس کو پکاریں. آپ اپنی زندگی پر نگاہ کریں کہ زندگی کے کس حصے کے اندر ہیں اور ابھی تک اس کو نہیں پکارا. ہو سکتا ہے آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہیں تو ایسی کوئی مشکل آ گئی ہے، کوئی پرابلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ پھر چلا کر کہتے ہیں اے خداوند مجھے بچا. تو یہ بھی ایک پکار ہے. اور داؤد نبی کہتا ہے میں اپنا بستر جو ہے آنسوؤں سے بھگوتا ہوں، وہ بھی اس کی ایک پکار ہے. وہ رو رہا ہے تو جو آنسوؤں کے ساتھ دعا ہے وہ پکار ہے. وہ آپ کے لیے آسمان کو کھول دیتی ہے، آسمان جو اس کا اچھا خزانہ ہے. تو وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے مجھے پکاریں. تو جب تک آپ اس کو پکاریں گے نہیں تو آپ کو جواب کیسے ملے گا؟
تو آپ اس کے حضور اس کو پکارے، وہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، تو اس کے حضور آپ اپنے لبوں کو کھولیں، تو اپنے منہ کو خوب کھول، میں اسے بھر دوں گا۔ تو خداوند آپ کی آواز سننا چاہتا ہے، اور بڑی بڑی گہری باتیں وہ آپ کے اوپر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھے پکاریں، میں ان کی آواز سننا چاہتا ہوں، اور بڑی بڑی گہری باتیں جو خدا کے دل کے اندر ہیں، وہ جو آپ کے لیے ہیں، وہ آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ پر گہری باتیں، گہرے بھید آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو پکارتے نہیں، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ اپنے ٹیلی فونز کے اندر لگ جاتے ہیں، آپ اپنے دیگر کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ آپ کا ویٹ کرتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے اب پکارے گا، لیکن آپ صبح اٹھتے ہیں، اپنے فون میں لگ گئے، دوسرے کاموں میں لگ گئے، لیکن اس کو پھر بھول جاتے ہیں۔ ایسے ہی سارا دن گزر گیا، ایسی ساری رات گزر گئی، لیکن وہ آپ کا ویٹ کرتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی مجھے کب بلائے، میں اس کو جواب دوں اور گہری باتیں اس کے اوپر کھولوں۔ تو لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو ٹائم نہیں دیتے۔ وہ آپ کا ویٹ کرتا ہے، لیکن آپ اس کا ویٹ نہیں کرتے۔ تو آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پکاریں، آپ اس کا ویٹ کیا کریں کہ خداوند مجھ سے بول، دیکھ تیری بندی، دیکھ تیرا بندہ حاضر ہے، میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں، میرے ساتھ بول۔ تو خداوند چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھ سے گفتگو کریں، مجھ سے بات کریں۔ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی گہری باتیں تیرے اوپر ظاہر کر دوں گا۔ خدا آپ کے اوپر بڑی گہرے بھید اور بڑی گہری باتیں آپ کو سکھانا چاہتا ہے، آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تاکہ آپ سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والے بن جائیں۔ تو آج اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں پکارا تو آپ اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اور یہاں پر میں کسی پریئر کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہا، میں صرف پکار کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا پکار ہے، جو آج کا جو ہمارا پیغام ہے، وہ پکار ہی ہے۔ تو آج سے آپ پکارنا اس کو شروع کر دیں، اور یہ دیکھیں جتنے لوگ اس کو پکارتے رہے ہیں، آپ ان کی زندگیوں پہ نگاہ کریں، یا پھر آپ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس یہ ہے، فلاں شخص کے پاس یہ ہے، فلاں پاسٹر کے پاس یہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ جو بندہ، جو خدا کا خادم، جو انسان کوئی بھی ہو چاہے، جو اس کو پکارتا ہے، وہ بڑی بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہے، اس کا خاندان اس بڑی بلیسنگ کو ریسیو کرتا ہے، اس کی منسٹری بڑی بلیسنگ کو ریسیو کرتی ہے، پھر وہ انسان اس میں گرو کرتا جاتا ہے، پھر خدا جو ہے وہ اپنا سامان، جو اس کا اچھا خزانہ ہے، اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے جو ہے یہ مجھے پکاریں، اور جب آپ پکاریں گے تو آپ کو بہت بڑی برکت دے گا۔ آئیے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کو پھر آپ کی آواز سنتا ہے۔ تو خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں یسایہ اس کا 59 چیپٹر اور پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے۔ دیکھو خدا کا ہاتھ، جب آپ پکارتے ہیں تو خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے، تو کیونکہ اس نے آپ اپنے کان جو ہے آپ کی دعا پر، آپ کی فریاد پر لگائے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ سن نہ سکے۔ اس کا کان باری نہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ باری تو آپ ہو گئے، آپ کی زبان ہو گئے جو اس کو پکارتے نہیں ہے، جو اس کے حضور بولتے نہیں ہیں، آپ کے ہونٹ نہیں کھلتے۔ تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں سنتا بھی ہوں، میں جواب بھی دوں گا۔ تو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ جو تمہیں بچا نہ سکے، نہ ہی اس کا کان باری ہے جو تمہاری دعا کو سن نہ سکے۔ تو خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کا جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ اپنے اور خدا کے حضور اس کو پکاریں۔ تو ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس الہام موجود ہے تو یہ سارے حوالہ جات آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10 باب اور اس کی ہم آیت نمبر 13 سے دیکھتے ہیں، تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، کہ تم ابھی تک کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، کہ تمہارے اوپر ابھی تک کوئی ایسی آزمائش نہیں آئی کہ جو تمہاری برداشت سے باہر ہو۔ اور خدا سچا ہے،
وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ اگر آزمائش آ گئی ہے تو وہ تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اگر آزمائش آ گئی ہے تو اس کے ساتھ راہ بھی پیدا کر دیا کہ بیٹا یہ وہ راہ ہے کہ جیسے تو یہ راہ ہے، یہ اس راہ پہ چل کے تو اس آزمائش سے نکل سکتا ہے۔ وہ خدا راہ مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ مہیا کرنے والا خدا ہے۔ تو خدا کیا کرتا ہے کہ فرماتا ہے کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے آزمائش آئے گی لیکن وہ آپ کی برداشت کر سکو گے، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ آپ کی طاقت سے باہر ہو۔ اس کا مطلب ہے آزمائش آئے گی، انسان کے اوپر آزمائش آ سکتی ہے، تو اس کے ساتھ خدا پھر کیا کرتا ہے، پھر راہ بھی پیدا کر دیتا ہے کہ بیٹا یہ راہ ہے، آزمائش آ گئی ہے کوئی بات نہیں، میں راہ پیدا کر دیا، اس راہ سے تو نکل جا۔ آزمائش آ گیا لیکن خدا جو ہے یہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ زبور نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 6 میں دیکھتے ہیں۔ 6 آیت کے اندر یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا، اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی۔ مصیبت کے وقت میں نے خدا کو پکارا اور خدا سے فریاد کی، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ مصیبت کے وقت میں نے اس کی آواز، مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ ہیکل میں سے آواز سنی، اور کتنے لوگ ہیں جو ہیکل میں نہیں آتے۔ ہیکل خدا کا گھر، چرچ، وہ جو ہیکل کے اندر آنا پسند ہی نہیں کرتے۔ لوگ سنڈے کے سنڈے کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آن لائن پریئر کر لی۔ ہاں آپ کسی سفر کے اندر ہیں یا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ چرچ کے اندر نہیں جاتے تو ٹھیک ہے کہ آپ آن لائن بھی کر لیں، لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ جا سکتے ہیں، آپ کے لیے ایزی ہے تو آپ خدا کے گھر میں جائیں، اس کی ہیکل میں جائیں۔ لکھا ہے کہ اس نے اپنی ہیکل میں سے میری آواز سنی اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کانوں میں پہنچی۔ تو ہیکل میں سے خدا کیا کرتا ہے، ہماری آواز کو سن لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چلا کر بولیں، خدا جو ہے یہ دھیمی آواز کو بھی سن لیتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میرے حضور تم چلاؤ، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پکار۔ تو آپ حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ مصیبت آ گئی ہے تو پھر ہی پکارے۔ آپ ہر حالات میں خدا کو یاد رکھیں، چاہے حالات غم کے ہو یا خوشی کے ہو یا جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، آپ خدا کو پکاریں۔ تو جب آپ پکاریں گے تو آپ کے لیے بہت بڑی برکت، بہت بڑی بلیسنگ ہوگی۔ آپ جاننا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا ہے، تو آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ تو جب آپ اس کو پکاریں گے تو آپ کے لیے کیا بلیسنگ ہے، خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ زبور نمبر 91 اور اس کی ہم آیت نمبر خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 15 اور 16 دیکھتے ہیں۔ خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے، وہ مجھے پکارے گا۔ اور یرمیہ 33:3 کے اندر ہے کہ تو مجھے پکار۔ تو اب خداوند پھر کلام کرتا ہے زبور کی کتاب کے اندر کہ وہ مجھے پکارے گا، اور آگے آپ نے لیے بلیسنگ سن لیں۔ وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا۔ پہلی بات آپ نے پکارنا ہے، خدا آپ کو جواب دے گا۔ پہلی بات میں مصیبت میں اس کے ساتھ ہوں گا، دوسری بات کہ وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اب تیسری بات میں اسے چھڑاؤں گا، اور چوتھی بات عزت بخشوں گا، اور پانچویں بات میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، اور چھٹی بات اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا۔ ہیلیلویہ، پریز گاڈ۔
یہ دیکھیں آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے اور خدا کتنی بڑی بلیسنگ آپ کو دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے پکارے گا تو میں جواب دوں گا، مصیبت میں بھی تیرے ساتھ ہوں، حالات کیسے بھی ہوں میں تیرے ساتھ ہوں، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ہوں ویسے میں تیرے بھی ساتھ ہوں، حالات چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے تم مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گا، تجھے مصیبت سے نکالوں گا، چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا اور عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات تجھے دکھاؤں گا۔ اور آپ نے ایک کام کیا اور خدا آپ کی زندگی کے اندر 7 کام کر 6 سے 7 کام کر رہا ہے، بڑی گہری باتیں آپ کے اوپر کھول رہا ہے، بڑے گہرے بید آپ کے اوپر کھول رہا ہے۔ وہ مصیبت میں آپ کے ساتھ ہے، تنگی میں آپ کے ساتھ ہے، تنگ دستی میں آپ کے ساتھ ہے، غربت کے اندر آپ کے ساتھ ہے، پریشانی کے عالم میں آپ کے ساتھ ہے، چاہے حالات آپ کے کیسے ہی کیوں نہ ہو خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا اور اسے عزت بخشوں گا۔ اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور جسے خدا عزت بخش دے وہ انسان کی عزت کبھی کم ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنی نجات اسے دکھاؤں گا، عزت بخشوں گا اور عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا۔ تو عمر کی درازی سے وہ آپ کو آسودہ کرے گا اور اپنی نجات اسے دکھائے گا۔ اگر آپ اس کی نجات کو دیکھنا چاہتے ہیں، عمر کی درازی کو رسیو کرنا چاہتے ہیں، عزت کو رسیو کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کو مصیبت سے چھڑائے، آپ کو نکالے، مصیبت میں آپ کے ساتھ ہو، آپ جب اس سے بات کریں آپ کو بات کا جواب دے تو آپ اس کو پکارنا شروع کر دیں۔ اور جب آپ پکارنا شروع کر دیں گے تو خدا آپ کو بحال کر دے گا، آپ کو سرفراز کر دے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ کا خاندان بحال ہو جائے گا، آپ بحال ہو جائیں گے، آپ کا خاندان گرو کرے گا، اس میں آپ کی منسٹری اس میں بڑھتی جائے گی، خدا آپ کے لیے آسمان کھول دے گا، برکتوں پر برکتیں آ جائیں گی، خدا آپ کو عزت بھی دے گا، شہرت بھی دے گا، گھر بھی دے گا، گاڑی بھی دے گا، آپ جس جگہ پر ٹھہر جائیں گے خدا کا روح وہاں پر کام کرے گا، برکت وہاں پر ٹھہر جائے گی، آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے بیمار شفا یاب ہوگے، آپ بدروں کی گرفتار پر ہاتھ رکھیں گے زندگی آزاد ہو جائیں گی، اور جس راہ پر آپ چلیں گے اس راہ پر برکت آپ کا ویٹ کر رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے خدا کو پکارا ہے اور خدا نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ پھر اختیار سے آپ جو چاہیں گے آپ کے لیے ہو جائے گا، آپ دوسروں کے لیے چاہیں گے دوسروں کی زندگیوں کے اندر برکت ٹھہر جائے گی یسوع کے نام میں، کیونکہ آپ نے اس کو پکارا ہے۔ آپ دیگر جگہوں پر جائیں گے جب خدا کا کلام شیئر کریں گے ان زندگیوں کے اندر جن کی زندگیوں کے اندر طریقی ہے، جو اندھیرے کے اندر ہے، جن کو ابھی تک خدا کے کلام کا نور کو نہیں جانتے، جب وہاں پر آپ کلام کو وہاں پر شیئر کریں گے زندگی آزاد ہو جائیں گی، وہ روشنی کے اندر آ جائیں گے، اور روشنی کے اندر آتے ہی وہ یسوع مسیح کو قبول کریں گے اور وہ یسوع مسیح ان کی زندگی کے اندر کام کرے گا، ان کی زندگیاں بھی بحال ہو جائیں گے، اور آپ 2023 کے اندر چلتے ہوئے کولوں کی مانند ہو جو جلتے ہوئے ہیں، ایسے کولے نہ بنے جو بجھے ہوئے ہیں، آپ جلتے ہوئے کولے ہو، وہ جو آپ دوسرے بجھے ہوئے کولوں کے ساتھ جا کر لگے تو وہ بھی روشن ہو جائے، وہ بھی جلنا شروع ہو جائے، وہ بھی اس لائٹ کے اندر آ جائے، وہ جو خدا کا کلام ہے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے یہ لائٹ ہے، روشنی ہے، نور ہے، خدا کا کلام میرے راہ کے لیے چراغ، اور خدا کا کلام جو ہے داؤد نبی کہتا ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ تو اس روشنی میں چلتے ہوئے آپ کو خدا کی خداوندی نظر آئے گی۔ جب آپ اس کو پکاریں گے خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے گا، آپ کو خدا عزت بھی دے دے گا، شہرت بھی دے دے گا، آپ کو اپنی پھر نجات دکھائے گا۔ اگر آپ نے اس کی نجات ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس کو پکارنا شروع کر دیں، وہ اپنی نجات آپ کو دکھائے گا۔ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ میری بیٹی میرا بیٹا مجھے پکارے تو میں اس کو اپنی نجات بھی دکھاؤں گا، میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس کو مصیبت سے چھڑانا چاہتا ہوں، میں اسے عزت بخشنا چاہتا ہوں، میں اس کی بات کا رپلائی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے خدا چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں اور میرے بیٹے مجھے پکارے۔ کیا آج آپ اس کو پکار رہے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پکارے تو پکارنا شروع کر دیں، برکت آپ کے لیے کھل جائے گی، برکت کے دروازے کھل جائیں گے، آپ بحال ہو جائیں گے، آپ جو چاہیں گے۔ یہی تو چاہتا ہے کہ خدا، اب یہ دیکھیں کہ اگر آپ خدا کو کال کرتے ہیں تو خدا آپ کی کال کو اٹینڈ کرے گا اور آپ سے گفتگو کرے گا، اور یہ دیکھیں کہ جب آپ اس کو کال کریں گے تو آپ کو پھر کالیں آتی رہیں گی، اس کی خدا کی پھر کالیں آپ کو آئیں گی۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام ہے یہی ہے کال،
تو آج کون کون چاہتا ہے؟ آج کسی نہ کسی سے تو خدا کلام کر رہا ہے۔ آج جتنے اس وقت میری آواز کو سن رہے ہیں، آپ اپنی زندگی پہ نگاہ کریں، کیا آپ نے خداوند کو کال کیا ہے یا نہیں کی تو پھر اس کو کال کیا کریں، روز کیا کریں۔ اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے الفت ہوتی ہے، اس کو تو ہم پھر بار بار کال کرتے ہیں، اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں، اس کے میسیج کا ویٹ کرتے ہیں، اس کی کال کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو آپ خدا سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ خدا کا پھر ویٹ کیا کریں، آپ خدا کو بار بار کال کیا کریں، بار بار میسیج کیا کریں، خدا سے گفتگو کیا کریں۔ جیسے آپ دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ اب جیسے گھنٹوں گھنٹوں بات کرتے ہیں، ویسے ہی آپ خدا کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ خدا یہی چاہتا ہے کہ کمیونیکیشن ہو، رابطہ ہو، میرا بیٹا میری بیٹی میرے ساتھ ڈسکشن کرے، میرے ساتھ شیئر کرے، میرے ساتھ بات چیت کرے۔ تو خدا یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا جو رابطہ ہے میرے ساتھ ہو۔ تو آپ اس کو کال کیا کریں، اس کو کال کیا کریں۔ آپ آف لائن ہو جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو خوشی کی خبر دیتا ہوں کہ ہمارا خدا آف لائن نہیں ہوتا۔ وہ ہمارا ویٹ کرتا ہے، ہمارے لیے 24 گھنٹے آن لائن رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بیٹیاں مجھے میسیج کریں، میرے بیٹے مجھے کال کریں۔ خدا چاہتا ہے کہ مجھ سے بات کریں، تو آپ اس کو بات کریں۔ جب آپ اس سے بات کریں گے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک کام کیا، اور خدا کتنے بڑی گہری باتیں آپ پر ظاہر کرے گا، کلام کے گہرے بید آپ کے اوپر کھول دے گا، آپ کے خاندان کو بحال کر دے گا۔ اگر آپ کے خاندان کے اندر غربت ہے، پیسہ نہیں ہے، تنگی ہے، تنگ دستی ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو خدا کیا کرے گا؟ ساری غربت کو ختم کر دے گا، اور جتنے لڑائی جھگڑے ہیں اس کو ختم کر دے گا، اور کامل محبت بحال کر دے گا۔ اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ جاب بھی مہیا کر دے گا۔ اگر آپ بے اولاد ہیں تو پھر خدا آپ کو لا جیسی برکت سے بلیس کر دے گا، پھر آپ کو لا جیسی برکت بھی مہیا کر دے گا۔ آپ جو چاہیں گے پھر خدا آپ کی زندگی کے اندر کر دے گا۔ اگر آپ کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، یا گناہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، یا آپ گناہ کی والی زندگی کے اندر ہیں، یا گناہ نے آپ کو دبا لیا ہے، تو خدا کیا کرے گا؟ یا ابلیس نے آپ کی زندگی کے اندر ایسی لہریں اٹھا دی ہیں، ایسے پرابلم، ایسے طوفان اٹھا دے گا، تو آپ خدا کو پکارے، خدا سارے طوفانوں کو بھی ڈانٹ دے گا۔ زندگی کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، خاندان کے اندر امن آ جائے گا، سکون آ جائے گا، اور خداوند کی کامل محبت بحال ہو جائے گی۔ تو خداوند یہی چاہتا ہے کہ خاندانوں کے اندر کامل محبت بحال ہو، اور جب کبھی ان پر پرابلم آئے، میری بیٹیاں میرے بیٹے مجھے پکارے، تو جب کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی پرابلم آتی ہے ہم پھر ہی خدا کو پکارتے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہم پکارتے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہر حالات کے اندر ہم ہر ٹائم ہر کام میں اول درجہ اس کو دیں اور اس کو پکاریں۔ تو جب ہم ہر کام میں اول درجہ اس کو دیں گے تو جس چیز کو تو ہاتھ لگائے گا خدا اس کو برکت دے دے گا۔ تو آپ جو چاہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا، کیونکہ خداوند نے آپ کو دم نہیں بلکہ ساتھ ٹھہرایا ہے۔ اگر آپ سار ہیں تو آپ اس کو پکارتے رہیں۔ تو آج کا جو ہمارا پیغام تھا یہی تھا کال۔ تو کال آپ کے لیے ہے، تو آپ اس کو پکاریں۔ تو خداوند یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے بیٹے اور جو خاندان اس کو پکارتے ہیں، جو منسٹریاں اس کو پکارتے ہیں، اس میں بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر خدا جو کیا کرتا ہے ان کے اوپر پھر گہری باتیں کھول دیتا ہے، راز کو کھول دیتا ہے، گہری گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا، جو آج تک تو نے نہ سنی ہیں نہ سوچی ہیں، نہ وہ تیری میموری کے اندر ہے، وہ نہ ہی باتیں تو نے پڑھی ہیں، وہ گہری باتیں میں تیرے اوپر کھول دوں گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ گہرے بید خدا آپ کے اوپر کھولے تو آپ خدا کو پکارنا شروع کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خدا اختیار دے تو اس کو پکاریں، وہ آپ کو اختیار دے، پھر اختیار کے ساتھ آپ جو چاہیں گے، آپ دوسروں کے لیے برکت چاہیں گے، برکت ٹھہر جائے گی۔ پھر آپ کے خاندان کے لیے آسمان کھل جائے گا، آپ کا خاندان بحال ہو جائے گا، اور برکتوں پر برکتیں آپ کو ملے گی۔ پھر آپ کے پاس اتنی برکت ہوگی کہ رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر آپ کے ہاتھ جو ہے یہ دوسروں کو دینے والے ہو جائیں گے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو بلیس کر دے گا، برکت دے گا، پھر خدا آپ کو استعمال کرے گا۔ تو آپ نے ایک کام کرنا ہے، اس کو پکارنا ہے۔ تو جب آپ اس کو پکاریں گے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ آپ کو سرفراز کر دے گا۔ سرفرازی جو ہے یہ نہ مشرق سے ہے، نہ مغرب سے ہے، نہ شمال سے ہے، نہ جنوب سے ہے۔ سرفرازی صرف اور صرف
خدا کی طرف سے ہے، اور جس کو خدا سرفراز کر دے پھر وہ کبھی بندہ جو ہے وہ سرفرازی سے کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو سرفراز خدا نے کر دیا۔ اور راست باز کی دعا سے شہر کیا کرتا ہے؟ برکت پاتا ہے، سرفرازی پاتا ہے۔ تو اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں، اس کی نجات کو لینا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں خدا میری بات کا جواب دے، اور اگر چاہتے ہیں کہ خدا مجھے عزت بھی دے، مجھے شہرت بھی دے، مجھے دولت بھی دے، تو مجھے اپنی نجات بھی دکھائے، عمر کی درازی سے بھی آسودہ کرے، مصیبت میں میرے ساتھ بھی ہو، مصیبت سے مجھے نکالے بھی، اگر یہ سارا کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک بار صرف پکار خدا میں یہی چاہتا ہے کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے پکارے۔ تو جتنوں نے اس وقت خدا کے کلام کی آواز کو سنا ہے، خدا آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے۔ اگر آپ نے اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے تو آپ دوسرے بہن بھائیوں کے لیے برکت کا وسیلہ بن سکتے ہیں، آپ اپنی برکت کو ڈبل کر سکتے ہیں۔ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ God bless you all.